أعين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، عزیزان گرامی، گزشتہ دروس میں حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کا جو پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کی مختصر تشریح میں نے کی تھی، اور آج ایمان کا جو دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا، ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم فرشتوں پر ایمان نہ لائیں۔ اگر کوئی شخص تمام فرشتوں کا یا کچھ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ رسول گرامی کی واضح حدیث ہے کہ خلقت الملائکہ من نور وخلقت الجان من نار، فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی، شیاطین و ابلیس کی تخلیق نار سے کی گئی، اور یہ آدم کے بیٹے یہ مٹی سے بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اللہ کے بڑے مطیع فرما بردار ہیں۔ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وضاحت خود رب العالمین نے کی کہ علیہا نار وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ بڑے حیا والے ہیں، صفت حیا سے، شرم و حیا شرمیلے ہیں فرشتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ان کے سامنے عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ بیٹھ گئے اور فرمایا الا استحی ممن تستحی من الملائکہ۔ یہ عثمان بھی باحیا کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان، کہ میں اس آدمی سے نہیں شرم کروں جس سے فرشتے کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا رخ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ آپ کہیں گے وما یعلم جنود ربک الا هو۔ فرشتوں کی تعداد کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں ان فرشتوں پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ جہاں فرشتوں کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان پر تفصیلاً ایمان لائیں گے۔ جہاں صرف ملائکہ ہے تو ہم ملائکہ ہم ان کے وجود کا اقرار کریں۔ پہلا مینس کہ فرشتوں کا ایک وجود ہے، یہ کوئی وہمی بات نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے بھی اجسام ہیں، باڈی ہے، جسم ہے، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، صرف روح نہیں ہے۔ فرشتوں کو صرف ارواح ماننا، روح ماننا اور باڈی اور جسم نہیں ماننا یہ صحیح نہیں۔ فرشتوں کے بھی اجسام ہے جیسے ہماری باڈی ہے، ان کے وجود کو ماننا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قابل تکریم مکرم بندے ہیں، انہیں اللہ کا بندہ تسلیم کرنا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھیں۔ کچھ امتیں گزری ہیں گمراہ قومیں جو فرشتوں کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی کیا ہے، بیٹیاں، یا فرشتے بھی ہمارے نفع و ضرر کے کیا ہو سکتے ہیں، مالک ہو سکتے ہیں۔ نہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے پیارے اور سچے بندے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ہمیں ان کے وجود پر ایمان لانا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے تو ہم ان
پر ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے. یہی سوال تو اللہ کے وجود کے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ نظر دیکھتے نہیں ہیں تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ. اسی طرح فرشتوں کے تعلق سے بات ایسی نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھ اگر کسی چیز کو نہ دیکھے تو اس کے وجود کو وہ تسلیم ہی نہ کرے. لوگ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، جیسے کرنٹ ہے بجلی کا، فیبر ہے، کتنا ہے آپ نہیں دیکھتے، دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ کے دانت میں کیڑا ہے، آپ کو اکھاڑنا ہوگا، سڑ گیا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پھر بھی آپ ان کے وجود کو مانتے ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کو جو وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں لیکن ہمیں ان کے وجود کا پر ایمان لانا ہے. ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن ہمارے رسول کی آنکھوں نے فرشتوں کو دیکھا، افضل الملائکہ کو دیکھا، شدید القوا کو دیکھا. وہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. یہ وہ ہیں جو صرف ہمارے نبی پر نہیں بلکہ تمام رسولوں پر اللہ کی وحی لے کر کے آیا تھا. اتنا اونچا مقام جبریل امین کا اللہ تعالیٰ کے. اسرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لے گئے. اسی طرح سے مختلف جنگوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے جنگ کی. کون ہیں یہ حضرت جبریل علیہ السلام. صحیح حدیث ہے مسلم کی، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل انی احب عبدا فلانا فاحبہ. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے کیا کیجئے؟ محبت کیجئے. پھر وہ جبریل پورے آسمان میں فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں آسمان والوں سنو، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم سب کے ساتھ اس آدمی سے محبت کرو، اس بندے سے. سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حتی یوضع لہ القبول فی الارض. اہل ارض زمین والے کے اندر بھی دلوں میں بھی اس شخص کی قبولیت، محبوبیت اور محبت کیا کر دی جاتی ہے؟ ڈال دی جاتی ہے. پورے آسمان والے، زمین والے سب اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. سماحت الشیخ ابن باز سے کسے محبت نہیں ہے؟ علامہ محمد صالح عثیمین سے کون محبت نہیں کرتا؟ ملک عبدالعزیز سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آسمان میں اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین میں اللہ کے مومن بندے محبت کرتے ہیں. ہماری آنکھوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں نے فرشتے کو دیکھا. رآ جبریل فی صورتہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل کو اس کے پرفیکٹ عین، اس کی صورت کے مطابق اصلی شکل میں نے 2 بار دیکھا. اور دیکھا تو جبریل کے 600 پر تھے. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز بتا چکے ہیں کہ جس شکل میں بھی چاہیں وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ڈھال سکتے ہیں. ان کو بر ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا اور پر والے ہیں. یہ اولی اجنحۃ، یہ پر والے ہیں. کسی فرشتے کو 2 پر ہے، کسی فرشتے کو 3 پر ہے. وہ 3 پر سمجھتے ہو نا، ہوتی ہے پلیٹ جیسے ایسے کر کے فلائٹ کرتا ہے. اور کسی فرشتے کے پاس 4 پر ہیں. وہ یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو جتنا پر چاہے بنا دیتا ہے نا. ایسا نہیں کہ 3 ہی پر والے فرشتے ہیں یا 2 ہی پر والے. حضرت جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 بار ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو ان کو 600 اجنحۃ، ان کے پاس کتنے پر تھے؟ 600 پر والے ہے نا. وَمِنْهَا يَسُدُّ الْأُفُقُ. ایک پر پورے مشرق و مغرب پر پھیل جاتا تھا. ان کا ایک پر کی پرواز نبی فرماتے ہیں یہ تھی کہ یسد منها الافق، پوری کائنات، پوری آسمانی دنیا، پورا مشرق سے مغرب سب کو حاوی ہو جاتا. یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام کو ہماری آنکھوں نے فرشتے کو نہیں دیکھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں نے فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے نا. صحابہ کرام کی آنکھوں نے فرشتے کو دیکھا. دلیل کون؟ حدیث جبریل. عمر بن خطاب نے انسانی شکل میں کس کو دیکھا؟ فرشتے کو دیکھا. دلیل ہوئی کہ نہیں؟ ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. نبی نے بتایا نا وہ انسانی شکل میں جو تھے آئے تھے وہ جبریل تھے. صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا، عمر بن خطاب کی آنکھوں نے دیکھا. سعد بن ربی بیان کرتے ہیں بخاری کی روایت کے وہ میں نے سفید پوشاک میں، لباس میں ملبوس لڑتے ہوئے دیکھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال فرشتوں پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے.
وہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھی، لیکن ہمارے نبی کی صحابہ کرام کی آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں، فرشتوں کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نورانی مخلوق کو بھائی کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ فرشتے کی اپنی ان کا مشن یا ان کی ذمہ داریاں، ان کے کارج کیا کرتے ہیں فرشتے؟ نمبر 1، یہ فرشتے اپنے کندھے پر اللہ کے عرش کو اٹھائے۔ پہلا کام کہ یہ حاملین عرش الرحمن ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پڑھیے گا نا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اپنے کندھے پر اٹھائے گئے، ان کے کندھے اور کان کے درمیان کتنی دوری ہے، ایک عجیب بات، کتنی مسافت، وہ تصور آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ذمہ پہلے کام ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے اس عرش کے ارد گرد بھی ہیں، کھڑے اپنا، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ تو اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ان کے چاروں طرف رہیے۔ وہ من حولہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، وہ اللہ پر ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحب ایمان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو کی تفسیر کو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ حاملین عرش فرشتے اللہ سے کس چیز کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا۔ اے اللہ، آداب دعا سیکھیے فرشتے سے۔ اے اللہ، پہلے اللہ کی تعریف، ہاتھ اٹھائے اللہ جنت کی۔ فرشتے اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تو سب سے بڑا، تیری رحمت سب سے وسیع، تیرا علم سب سے بڑا، تو ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے گھیر لیے ہوا ہے، کوئی چیز تیری رحمت اور علم سے آؤٹ نہیں، خارج نہیں۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، دعا کے آداب۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اے اللہ، جو تیرے جس بندے نے یو ٹرن لے لیا، گناہ کیا، کان پکڑ لیا، اپنے اس تائب بندے کے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ وہ سب کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تیرا وہ بندہ جو تیری راہ پر چلتا رہا، اپنے بندے کے گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ دائیں بائیں نہیں، اللہ کے نبی نے خطہ، ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر، خطہ مستقیم، اور اس کے کنارے یہ 1 2 کئی خطوط کھینچے، لکیریں، آپ نے سیدھی لائن کو کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور یہ سب جو دیکھ رہے ہو، یہ دائیں بائیں، یہ شیاطین کے راستے، ہر سے راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ سبیل اللہ تو وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ، اس بندے کو معاف کر دے جو تجھ سے لو لگاتا ہے، موحد بنتا ہے، تیرے راستے پر چلتا ہے، دوسرے کے راستے کو، دوسرے کی تہذیب کو نہیں اختیار کرتا۔ اور تیسری دعا یہ مانگتے ہیں کہ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اپنے ان بندوں کو اللہ تم جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ دیکھا ہے، سمجھ رہا ہے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک پہلی ذمہ داری فرشتوں کی بتا رہے تھے کہ وہ اللہ کے عرش کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، کام بہت ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ڈپوٹ ہیں انسانوں کے اعمال کو لکھنے کے لیے، بنی آدم کے اعمال کو۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا سورہ ملک کے اندر، اب یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون۔ وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم ان کے سرگوشی کو، کنفسکی کو نہیں سنتے ہیں۔ اللہ، ارے ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، سر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو کچھ فرشتے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، وہ کاتب ہیں، وہ فرشتے بڑے شریف ہیں، ریسپیکٹیبل ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ کاتبین ہیں، سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم آرڈر کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک کام اور فرشتے کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈپوٹ کر دیا ہے کہ دیکھیے آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ گھومتے رہیے، چکر لگاتے رہیے۔ ان للملائکۃ سیاحین یسیحون فی الارض یبلغون الصلاۃ الیہ،
ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کا کون بندہ اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کا کام یہ ہے کہ اس درود پڑھنے والے کا نام اللہ تک پہنچا دے، نبی تک کیا کرے، پہنچا دے۔ اس کام کے لیے اپنے نبی پر اس کی امت جو درود بھیجتی ہے، پڑھتی ہے، اس درود کو اس کے نبی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو کیا کر دیا ہے، متعین کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا زیادتی ہے، نہیں کہنا چاہیے جا رہے ہیں عمرہ کرنے، جا رہے ہیں روزے پر میرا سلام پہنچا۔ ارے ہم سے اچھا یہ فرشتے گھومتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی طرف سے وہ مامور ہیں۔ آپ یہیں بیٹھ کر کے درود سلام پڑھیے کثرت سے، وہ فرشتے آپ کے درود سلام کو اللہ کے نبی تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ کیا جا رہے ہیں تو روزے پر میرا سلام کہہ دیجیے گا، نبی کو میرا سلام عرض کر دیجیے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ بندوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ سمجھا؟ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ہماری یتعاقبون فیکم، ایک تو حفاظت بھی کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آپ کی مسجد کی حاضری کو بھی لکھتے ہیں۔ سمجھا؟ جیسے فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے آگے بھی ہیں ڈپوٹ اور پیچھے بھی ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس بندے کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ ایک کام یہ ہوا کہ کچھ فرشتے اللہ کے بندوں کی حفاظت پہ لگے ہوئے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آپ کی جو نیکیاں ہیں، مسجد کی حاضری، وہ آپ کا اٹینڈنس بھی بنا رہے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فرشتے، رات میں بھی دن میں بھی۔ اب عصر کے وقت جو فرشتے آئے مسجد میں، وہ رات گزارتے ہیں مسجد میں، اور رات گزارنے کے بعد فجر کے بعد جب اللہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون وفارقناہم وہم یصلون۔ اللہ جب ہم ان کے پاس عصر کے وقت مسجد پہنچے نا تو ان کو ہم نے نماز میں حاضر پایا، وفارقناہم وہم یصلون، اور جب فجر کے بعد ہم ان سے جدا ہوئے تو وہ انہیں نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ بھی ڈیوٹی ہے فرشتوں کی کہ تم جاؤ مسجد میرے جو بندے عصر میں مغرب میں آتے ہیں ان کی حاضری بناؤ۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بچے جب ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو روح ڈالتے ہیں، ان کی تقدیر لکھتے ہیں، ہے نا، یہ سعادت مند ہوگا، شقی ہوگا، اس کی روزی، اس کی عمر، حدیث کے اندر آپ پڑھیں۔ کچھ فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی ہے نا۔ اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا، پڑھو گے نا، دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اس کا نام ہے منکر، دوسرے کا ہے نکیر، منکر نہیں کہیے گا، منکر نہیں، وہ سوال جواب کرتے ہیں، اور اسی سوال جواب کے حساب سے اسے جزا اور سزا بھی دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پہ واضح ہے، شکایت وغیرہ پہ نہیں ہے، اگر بندہ کہہ دیتا ہے رب اللہ مدینی اسلام، صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور جو ہاں ہاں لادری کہتا ہے نا، ہم کو نہ پتہ ہے، نہ جانتے ہیں، تو فرشتے اس کو سزا بھی دیتے ہیں، پھر اس سے مارتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ڈپوٹ ہیں روح نکالنے پر، تتوفاہم، قرآن نے کہا رسولنا، ہمارے رسول نے، ہمارے فرشتے نے موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے تو اس سلیقے انداز سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، اور جو برے ہوتے ہیں انہیں بڑی تکلیف سے ہوتی ہے، انہیں بڑی تکلیف سے فرشتے روح نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے اس ذکر کی مجلس جیسے ہے، درس کی مجلس، اس میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے رسول گرامی کے فرمان کی روشنی میں کہ ہمارے درس میں بھی فرشتوں کی حاضری۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر جامع مسجد میں آپ رجسٹر لے کے کھڑے ہو جائیے، اٹینڈنس بنائیے، کون آیا اسے گائے کا اونٹ کا ثواب دیجئے، پھر گائے کا ثواب دی، قربانی کا ثواب دیجئے، پھر اسے بکرے اور انڈے۔ اور جب اذان ہوتی ہے خطبے کی تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ خطبہ سنتے ہیں۔ فرشتے، ہم جو اس منبر سے جو خطیب خطبہ دیتا ہے، فرشتے بھی اس خطبے کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے، وہ علمی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ
اس مجلس میں جس مجلس میں اللہ کے بندے جس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کے معنی میں تدبر کرتے ہیں، تو اس جماعت کو، اس گروپ کو بھی فرشتوں کی ایک جماعت گھیر لیتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں اذا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفظهم الملائکہ، فرشتے اس جماعت کو کیا کر لیتے ہیں بابو؟ گھیر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو علمی مجالس گھومتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہاں ہے علمی مجالس، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ مرتے وقت اللہ کے جو موحد بندے ہیں انہیں صبر و ثبات کی، انہیں گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں یہ جہنم کے داروغہ ہیں فرشتے، لیکن ان کو کون سا عہدہ ملا ہوا ہے؟ یہ خازن ہیں، یہ مالک ہیں، یہ خازن ہیں، خازن جہنم کا جو ہیڈ ہے اور مالک نام ہے جہنم کے داروغہ۔ یہ جہنمی اس مالک سے کہیں گے یا مالک ہو لیقضی علینا ربک، مالک ایک آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کا رب وہ جانتا ہے کہ یہ گرچہ فرشتہ ہے، گرچہ یہ داروغہ ہے، لیکن یہ اپنے چوائس سے نہیں کچھ کر سکتا، اس لیے یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، سمجھا، ہم عذاب کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور فرشتے کہتے ہیں انکم فیہا ماکثون، موت نہیں آئے گی، خود موت کو ذبح کر دی گئی، اب اس جہنم کی آگ میں اب کیا کریں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب ڈیوٹیز، یہ سب اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں جو فرشتوں کو دی گئی ہیں۔ ان فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، اور ان کی بڑی تعداد ہے۔ کتنی ہے پرفیکٹ ہم نہیں بتا سکتے، نہیں جانتے، اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن بعض احادیث کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ بڑی تعداد، جیسے یوتا بالنار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، جو اس کو جو لایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ 70 زمام، 70 جو ہے نا لگام، موٹے رسا کا یہ سمجھنے کے لیے پکڑ کر کے اس کے 70 لگام ہو، جیسے ایک بڑی چیز کو باندھتے اٹھا کے لے جانے کے لیے وہاں، تو کچھ یہاں پکڑتے ہیں، کچھ یہاں پکڑتے ہیں، کچھ یہاں پکڑتے ہیں، سب پکڑ کے اٹھا لیتا ہے۔ کیسے جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن؟ اس کو پکڑنے کی جگہ اٹھا کر لے کے 70 ہوں گے، جس کو لگام کہا جاتا ہے۔ ہر لگام کو کتنے فرشتے پکڑے ہوں گے؟ بولیے، 70,000 پر لگام، ایک لگام کو 70 لگام جہنم، اور ہر لگام کو پکڑنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000 ہوگی۔ اب جوڑ لیجیے، اندازہ لگائیے فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے ساتھیوں میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں جو سنتا ہوں تم نہیں۔ دیکھو یہ آسمان کے اندر چرچراہٹ پیدا ہوئی، چرچرانے لگا جب اونٹ کے اوپر، اونٹ کی اس کے وزن سے، طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو گے، اور اونٹ اس وقت ہیوی لوڈ کی وجہ سے اونٹ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کو کہتے ہیں، یا مچان، پہلے جانتے ہاتھی آدمی مچان، اس میں زیادہ آدمی بیٹھیے گا تو چر چر کی آواز آئے گی، یہ اشارہ ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اطت السماء وحق لها ان تؤط، نبی فرماتے ہیں ایک بار اس آسمان چرچرانے لگا، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، آواز آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، اس آسمان میں ہر 4 انگل نہیں پاؤ گے، 4 انگل الا فیہا ملک ساجد للہ، ہر 4 انگلی پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اب بتائیے فرشتوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگائیے کتنی تعداد ہے۔ آسمان چرچرایا تو آپ نے فرمایا کہ ہر 4 انگل پر فرشتہ ہے جو کھڑا ہوا، قیام میں ہے اللہ کے سامنے، رکوع میں ہے اللہ کے سامنے، سجدے میں ہے اللہ کے سامنے۔ جیسے آپ کے لیے یہاں دنیا میں مومنوں کے لیے بیت اللہ ہے نا، طواف کرتے ہیں آپ، اس کا خانہ کعبہ ہے، اسی طرح سے آپ آسمان میں فرشتوں کے لیے بھی عبادت کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ فرشتے جس گھر میں عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا نام ہے بیت المعمور، یہ فرشتوں کا معبد ہے۔ اس کے بارے میں آپ پڑھے ہوں گے حدیث میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں،
جب وہ عبادت کے بعد نکلتے ہیں ثم لا یعودون الیہ، پھر دوبارہ اس 70,000 کو دوبارہ اس میں عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اندازہ لگائیے فرشتوں کی کثرت تعداد، ایک بار اگر 70,000 فرشتوں کو گھس گئے، عبادت کیا اور جب فارغ ہوئے تو دوسری باری کا دوسرے 70,000 جائیں گے، دوسرا گروپ جائے گا 70,000 کا، تو جو نکلا 70,000 وہ انتظاری میں ہے، پھر اس کو دوبارہ اس بیت المعمور میں عبادت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جاری دشمن، ایمانی دشمن کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ان ابلیس کان من الجن، اس کی نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم سے یا آگ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے فرشتوں میں ہونا، ایک ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ ہونا۔ بہت سے لوگ سمجھ لیں گے معلم ملائکہ تھا وغیرہ وغیرہ، نہیں، دو چیز ہوتی ہے، فرشتوں میں ہونا، فرشتوں کے ساتھ ہونا۔ تو یہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں میں سے من جنس الملائکہ نہیں تھا۔ جیسے یہ قرآن ہے الحمدللہ سے والناس تک، اس کے کنارے جو یہ رکوع، یہ نمبر، یہ سورہ یہاں چھپا، یہ کیا، اس سائڈ میں اور اس سائڈ میں، وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میں سے نہیں، فرق ہوتا ہے۔ بخاری شریف قال حدثنا امام بخاری کہتے ہیں اور قال رسول اللہ، یہ بخاری شریف ہے من البخاری، درمیان میں وہ تعلیقاً روایت کرتے ہیں، بغیر سند کی روایت کرتے ہیں، ہے نا؟ کسی تابعی کا قال زہری کے ساتھ، قال فلاں کے ساتھ، وہ بخاری کے ساتھ ہے، بخاری میں سے نہیں ہے، اس کی انہوں نے اتنی تحقیق نہیں کی۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر وہ قال زہری کہہ دیتے ہیں کہ امام زہری نے یہ کہا، بلغنا، ہم کو یہ خبر لگی، تو وہ آپ جیسے امام زہری نے کہا کہ اللہ کے رسول کی چیز مشہور ہے، الرحیق المختوم میں بھی کا ذکر آیا ہے کہ نبی نے ایک بار اپنی خودکشی کی کوشش کی، سوسائڈ کرنے کی، بالکل غلط، جو بالکل غلط ہے۔ اب لوگ حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ رسول نے بھی سوسائڈ کی کوشش کی، آپ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں، بخاری کا دیتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیجیے گا، ہے نا؟ امام بخاری اسے زہری جو صغار تابعین میں سے، تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے نہیں ہے، سعید بن مسیب، تابعین میں بھی نیچے کے تابعین، سمجھا؟ صغار تابعین میں امام زہری کا شمار ہوتا ہے۔ امام زہری کے حوالے سے امام بخاری نے اگر نقل کر دیا کہ امام زہری نے کہا بلغنا، ہم کو یہ بات پہنچی ہے، کس نے ان کو کہا، کہاں سے انہوں نے سنا؟ اگر اس کو اگر امام بخاری نقل کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا بخاری میں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، سمجھا؟ بخاری سے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتحار کی، خودکشی کی کوشش کی، اور اگر کوئی شخص آپ کو رحیق المختوم یا اس طرح کا کچھ حوالہ دے بخاری کا، تو آپ اس کو جواب کیا دیجیے گا؟ یہی جواب دیجیے، بخاری سے ہے، بخاری میں سے نہیں ہے، سمجھا؟ بخاری وہ ہے جو امام بخاری قال حدثنا سے لے کر کے اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ باقی جو ترجمۃ الباب باندھتے ہیں، تراجم وغیرہ، باب ما جاء فی اتنا، اس باب ہی میں بہت سے مسائل کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ اپنا مسلک بھی بتا دیتے ہیں اس باب باندھنے میں، ہے نا؟ تو تراجم البخاری فی فقہ البخاری فی تراجم ہی کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی فقاہت کو اگر سمجھنی ہو، دیکھنا ہو کتنے بڑے فقیہ تھے، تو ان کے ترجمۃ الباب کو پڑھو، سمجھو، بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ باندھ دیتے ہیں، یا کسی کا تابعی وغیرہ کا نقل کر دیتے ہیں بلا سند کے، تو اس کو بخاری کا مقام، حیثیت بخاری سے ہے، بخاری میں نہیں۔ اور اسی میں بہت سارے ہمارے نوجوان جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار تنگ آ کر کے، اور ظاہر ہے انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، پھر آسمان سے ایسا ہوا ویسا ہوا، پھر ان کو کیا کر دیا گیا؟ اس نبی نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہم خودکشی کریں۔ یہ تھی کچھ باتیں، بتا یہ رہا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا، اس کے عقیدے کا، دین و اخلاق کا دشمن شیطان ہے، ابلیس، جس کا ہیڈ ہے، جیسے ہمارا ہیڈ کون ہے؟ ہمارے باپ کون ہے؟ آدم۔ تو شیطانوں کا باپ کون ہے؟ کہاں سے اس کا وہ چلا؟ ابلیس، اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس، ہیڈ آف دا شیطان، ہیڈ آف دا انسان۔ ہمارا باپ کہاں کون ہے؟ آدم، ابن ابانا آدم، وہ آدم من تراب۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے سورہ اعراف میں کہ لا آتینہم، دیکھیے کتنا بڑا دشمن ہے،
لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. خود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھتا. انسان کا سب سے بڑا شبھ چنتک، مخلص، خیر خواہ اور اس کے لیے دعائیں مانگنے والا یہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں. فرشتے انسانوں کے بڑے ناصح اور بڑے خیر خواہ ہیں. ہمیں ان فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا چاہیے اور ہمارے اس ایمان کو ہمارے نبی نے ارکان ایمان میں دوسرا رکن قرار دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سأقبل يا خالقي من جديد وإن تعف عني فذا يوم عيد.